अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज की इस वीडियो में ज़रा बात करते हैं, लाहौर में एक मुकाबला हुआ है और उस मुकाबले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हों या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर नून लीग, इनको बड़ा अपसेट हुआ है इसमें। और जीता कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप। और इस दौरान लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर कैदी नंबर 804 के नारे भी लग गए हैं, आई PTI और उसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान। तो ये सारा मामला है क्या? क्योंकि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें इंटरेस्टिंगली ना तो कागजात नामजदगी छीने गए हैं, ना ही पुलिस ने कोई छापे मारे हैं, ना ही यहाँ फार्म 45-47 का कोई चक्कर है, ना ही कोई धांधली हुई है। बल्कि जैसे ही इंतखाबात मुकम्मल हुए तो फौरन ही नताइज आ गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये मामला था, इसमें इंतखाबात थे। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इस तमाम तर मामले पर बातचीत करते हैं कि ये मामला था क्या आखिर के। इन इंतखाबात के बाद एक और इलेक्शन हुए और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप ने इन तीनों लोगों को शिकस्त दी, यानी इस्टेब्लिशमेंट हो गई मुल्क की, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हो गए या फिर नून लीग हो गई। तो जनाब ये लाहौर बार का एक इलेक्शन था। अब सबसे पहले एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो वकला तंजीमें हैं उनमें जो बार्स हैं उनके जो इंतखाबात हैं वो क्यों इतने अहम होते हैं, या आज मैंने अपने इस व्लॉग का मौजू ये क्यों रखा है। तो जनाब एक बात समझ लीजिए, वो ये है कि जो पाकिस्तान की सियासत होती है उसमें बराह रास्त इन बार्स का किरदार होता है। और अगर बात की जाए माजी में गुज़श्ता 9 अप्रैल के दौरान जब से रजीम चेंज हुई थी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हुआ था और उसमें जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसके ऊपर एक अज़खुद नोटिस लिया गया था। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बार के जो उस वक्त के सदर हैं एहसन बोन साहब, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उनका बड़ा किरदार रहा है। तो यानी आप यूं कह लीजिए कि बयानिए की जंग हो या फिर पाकिस्तान की जो जुडिशरी में इस नोयत के केसेस होते हैं उसमें इन बार की सियासत का बड़ा किरदार होता है। और हमने देखा कि इस वक्त अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट बार हो या फिर पाकिस्तान बार, ये वकला की दो बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। और इसमें जो नून लीग के आजम तारड़ और एहसन बोन है उनका ग्रुप बड़ा डोमिनेंट है, वो जीत चुका है। तो बहरहाल आज जो लाहौर का ये मुकाबला था इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हिमायत याफ्ता थे, यानी जो हामिद खान का ग्रुप है वकला का, वो आज इन इलेक्शंस में जीता है और भारी मार्जिन से जीता है। और जब मैं अब इस वीडियो के जब सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि आज के जो लाहौर में होने वाले इंतखाबात हैं उनके नताइज आपके सामने रख देता हूं, फिर जरा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह माजी में जो कुछ हुआ उसमें इन बाज का क्या किरदार था। और इस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हों तो उनके साथ ये जो नून लीग की हामी बार्स हैं, हामी वकला हैं, वो किस तरह इस तमाम तर माहौल में इंतखाबात हों या उससे कबल की जो सूरत हाल थी उसमें ऑन बोर्ड खड़ी नजर आई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर में आज जो इंतखाबात हुए उनमें जनाब असद मंजूर भट्ट साहब हैं, इनका ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से था। तो इन्होंने 6195 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए हैं। उसके साथ अगर बात की जाए तो नायब सदर की, तो सरदार अली हैं, एडवोकेट हैं, इन्होंने 3344 वोट हासिल किए और ये जीते हैं। जबकि जो सेक्रेटरी जनरल हैं उसमें कादिर बख्श साहब हैं, इन्होंने 7119 वोट हासिल किए हैं। जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी में फलक नाज एडवोकेट साहिबा हैं, इन्होंने 5503 वोट लेकर, यानी पूरा का पूरा ऐसा ग्रुप है जो हामिद खान साहब की हिमायत याफ्ता था और वो जीत चुके हैं। और जब ये लाहौर में आज इंतखाबात के नताइज आए, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा तो यहाँ EVM इस्तेमाल किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उसमें हमने देखा कि जैसे ही इंतखाबात का वक्त मुकम्मल हुआ तो नताइज भी फ़ौरन से आ गए। तो जो जिस लाहौर हाई कोर्ट की ये जो इमारत है जहाँ पर ये इंतखाबात हो रहे थे, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा बन गया। इमरान खान के हवाले से नारे लगाए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नारे लगाए गए और इस हवाले से एक तरफा मुकाबला हमें देखने में आया। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि जब 9 अप्रैल से मैं शुरू होता हूं कि इन बार्स की जो अहमियत है, इन बार्स के इंतखाबात की जो अहमियत है। 9 अप्रैल जब साबिक वजीर आजम इमरान खान उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई थी, उससे कबल जब 1 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से रूलिंग दी गई थी, उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो अज़खुद नोटिस लिया था उसमें एहसन बोन साहब का बड़ा किरदार था, उसमें इन वकला तंजीमों का बड़ा किरदार था। क्योंकि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो एहसन बोन साहब थे, उनका ताल्लुक माजी में कभी भले वक्तों में आसमा जहांगीर ग्रुप से होता था। और ये वो आसमा जहांगीर ग्रुप था जो इस्टेब्लिशमेंट को ललकारता था, जो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता था। और फिर आसमा जहांगीर साहिबा वो अल्लाह को प्यारी हुई और उसके बाद ये जो ग्रुप है ये आया आजम नज़ीर तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून से और एहसन बोन साहब के हिस्से में उनके पास। तो जब से वो आया तो फिर हमने देखा कि वही जिनकी लेगेसी ही मुल्क में जमहूरियत, मुल्क में आइन और कानून, मुल्क में अदालती नफाज
ملک میں بہترین معاشرہ، ملک میں بہترین سیاست کی جن کی جدوجہد تھی، وہ پھر کس جانب گئی ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جناب ملک میں 2 سال اس ملک میں آئین اور قانون کو روندا گیا۔ انتخابات یعنی مرکز سے لے کر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ 90 دن یا مقررہ مدت سے اوپر ہوئے۔ انٹرم سیٹ اپ، کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے وہ بھی اپنی آئینی مدت سے کہیں آگے ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کے فیصلے بھی نہیں مانے گئے، یعنی چیف جسٹس امرتا بندیال انتخابات کے حوالے سے ان کا فیصلہ تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ملک میں آئین اور قانون سرے سے ہی روند دیا گیا، اسے پامال کیا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس ہو یا وہ بنیادی حقوق جو پاکستان کا ہر شہری دستور پاکستان جسے دیتا ہے اس کی پامالی کی گئی۔ اور جہاں ان گروپس کی جانب سے آواز اٹھائی جانی چاہیے تھی، جہاں جو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ماضی میں یہ گروپ آسما جہانگیر گروپ ہوا کرتا تھا، یہ مکمل طور پر خاموش رہا۔ یہ گروپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب چیف جسٹس امرتا بندیال نے انتخابات کے لیے فیصلہ دیا تو اس گروپ نے ڈٹ کر مخالفت کی، اس گروپ نے کہیں نہیں بات کی، اس گروپ نے کوئی بیانیہ نہیں بنایا کہ ملک میں آئین اور قانون ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ جو گزشتہ اب جو صدر سپریم اس وقت جو سپریم کورٹ ہے، یہ بنیادی طور پر یہ جو وکلا کی سیاست ہوتی ہے، یہ ان کی جو باڈیز منتخب ہو کے آتی ہیں یہ 1 سال کے لیے آتی ہیں۔ احسن بھون صاحب کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں عابد زبیری صاحب کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ گروپ ہوتا ہے حامد خان گروپ، یعنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف بیک گروپ ہوتا ہے۔ اور جب عابد زبیری صاحب جیتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اور جو حسان نیازی ہیں ان کا بڑا کردار تھا۔ انہوں نے بہت سارے وکلا کو براہ راست عمران خان کی کال کروا کے کہا تھا کہ وہ حامد خان گروپ کو ووٹ کریں۔ عابد زبیری صاحب صدر منتخب ہوتے ہیں تو عابد زبیری صاحب نے کہیں جا کر اسٹیبلشمنٹ کی ان کارروائیوں، اس وقت کی جو پی ڈی ایم حکومت تھی ان کی کارروائیوں کے خلاف آواز اٹھائی، نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں متعدد درخواستیں بھی دائر کی۔ اسی انتخابات کی بات کر لیتے ہیں، یہ جو 8 فروری کو منتخب ہوئے ہیں، یہ درخواست بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ عابد زبیری صاحب یعنی صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے دی گئی تھی، جس کے اوپر 3 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 فروری 2024 کو انتخابات کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے یعنی آسما جہانگیر گروپ جو ماضی میں ہوتا تھا، اب وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور جو احسن بھون صاحب کا گروپ ہے وہ جیت چکا، اور اس وقت صدر سپریم کورٹ بار جو ہیں وہ شہزاد شوکت ہے۔ تو انتخابات میں دھاندلی ہوئی، ان انتخابات میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ان انتخابات میں ایک سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ یہ تمام جو بارز ہیں یہ خاموش رہیں، ایون کہ ان کے اپنے وکلا، یعنی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جب لاہور میں یعنی 17 فروری کے روز پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی نتائج پر، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے احتجاج کیا، جہاں وہاں پر جو سینئر وکلا تھے انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، یہ بارز مکمل طور پر خاموش رہی۔ ان بارز نے جو اس وقت ملکی عدلیہ ہے اس کے اوپر جو دباؤ ہے، جس کا شاہد جمیل صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے انہوں نے گزشتہ روز بھی ذکر کیا، میں نے اپنے ولاگ میں آپ کو بتایا، وہاں سے لے کر جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو استعفے تھے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آن بورڈ رہی ہیں وہ یہی بارز رہی ہیں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا صدارتی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، تو اس وقت تمام بارز، پاکستان بار ہو، سپریم کورٹ بار ہو، سندھ بار ہو، بلوچستان بار ہو، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت جج تھے ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی، اور ان کا جو ریفرنس تھا جس میں وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، جن میں انہیں گھر نہیں جانا پڑا، اس میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ ان بارز کا تھا۔ تو ہمیشہ سے یہ بارز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ اور اس وقت کی اگر بات کی جائے تو آپ کو یاد ہے ہم جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے 13 جنوری کا ایک فیصلہ دیا جس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھینا۔ اس فیصلے کے اوپر جب تنقید شروع ہوئی، اس فیصلے کے اوپر وہ ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، جو پاکستان کی جمہوری تاریخ کا، جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بدترین فیصلہ تھا کہ ایک انتخابات کے دوران، انتخابات سے چند روز قبل، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ان کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں جو اب حکومت آئی، اور اب جو پنجاب میں آج سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہوا، اس میں پاکستان تحریک انصاف جو اب سنی اتحاد کونسل میں چلی گئی ہے، انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، لیکن انہیں مخصوص نشستیں نہیں دی گئی ابھی تک سنی اتحاد کونسل کو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو جو انتخابی نشان ہے وہ تھا نہیں، وہ تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے۔ تو اس وقت ملک میں قومی سطح پر یا پھر صوبائی سطح پر جتنی بھی حکومتیں بن رہی ہیں، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا، یہ سیاہ دور میں لکھا جائے گا،
یہ سیاہ باب سے سیاہ حروف سے لکھا جائے گا. تو اس کے اوپر جب تنقید شروع ہوئی تو سینئر وکلا جو انڈیپینڈنٹ وکلا ہیں انہوں نے بھی اس پہ آرٹیکلز لکھے, میڈیا میں بھی اس کے اوپر صحافیوں نے بات کی, ہم نے بھی بات کی. تو ابھی نہ تو جے آئی ٹی بن چکی تھی لیکن ایف آئی اے کی جانب سے ہم صحافیوں کو نوٹس نہیں آئے تھے. تو صدر سپریم کورٹ بار اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کے جو اس وقت کے چیئرمین ایگزیکٹو تھے, ان دونوں کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک پریس کانفرنس کی گئی اور مطالبہ کیا گیا انٹرم سیٹ اپ سے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے, کہ جناب یہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے ان کو نکیل ڈالی جائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مجھ سمیت بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو ایف آئی اے کا جو نوٹس ہے وہ بھی موصول کر چکے ہیں. تو یہ جو ساری کہانی تھی, اس میں آج کے روز لاہور ہائی کورٹ بار, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ یعنی جو حامد خان صاحب کے گروپ ہیں اس کا جیتنا, یہ بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہتر چیز ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی کا جو پچھلے گزشتہ سال کی جو باڈی تھی اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان گروپ جیتا تھا, اور اس میں انہوں نے گزشتہ 2 سال کی جو میں کہانی آپ کو بتا رہا ہوں اس میں لاہور ہائی کورٹ بار کا کردار بڑا زبردست رہا. انہوں نے ہر موقع پر صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی انہوں نے ڈٹ کر اس کے اوپر سٹانس لیا. ایک سابق وزیر اعظم جس کا الیکشن سے قبل 3 کیسز میں ٹرائل ہوا, اور جو اگر میں بات کروں تو ایک ٹرائل ہوا تھا ایک سابق وزیر اعظم کا 70-80 کی دہائی میں یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب. اس ٹرائل کے بعد ایک اور سابق وزیر اعظم کے خلاف یہ تاریخ کا دوسرا بدترین ٹرائل تھا, اس پہ بھی لاہور ہائی کورٹ بار نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا اور پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنا اس پر بھی بڑا زبردست سٹینڈ لیا. تو بہرحال اب ایٹ لیسٹ جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار ہو, ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ملی بھگت, اور نواز شریف صاحب کا تو گروپ ویسے ہی ویسے ہے, اور ان کے جو سٹیکس ہیں ان کا تحفظ کرنے والے جب ہر طرف پھیلے ہوئے تھے تو اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایٹ لیسٹ یہ انتخابات کے بعد ایک دوسری زبردست خبر ہے کہ وہاں سے یہ سارا جو نتیجہ ہے آج آیا ہے اور حامد خان صاحب کا گروپ جیتا ہے. اچھا, یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار ہے ان کے جو عہدیداران ہیں روز ان کا ہم سے انٹریکشن ہوتا ہے, میں خود سپریم کورٹ کو کور کرتا ہوں, تو یہ میں کسی جو آپ کہہ لیجئے کہ ازمپشن کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا. یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ گزشتہ دنوں جب انتخابات ہوئے اس میں دھاندلی ہوئی اور اس کے بعد جو میں نے پریس کانفرنس کی آپ کو بات بتائی ان دونوں بارز کی جانب سے, اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا, میری اطلاعات یہ ہیں کہ یورپی یونین کا ایک وفد جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کرنے آیا. اس ملاقات کی کوئی پریس ریلیز یا میڈیا میں وہ چیزیں سامنے نہیں آئی, مگر اطلاعات ہیں کہ وہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں بھی وہ جو یورپی یونین کا گروپ تھا اسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات سے قبل ان دونوں بارز کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے ان کی جانب سے گھیر لیا گیا ہے. تو یعنی یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے مفادات ہوں, نون لیگ کے مفادات ہوں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مفادات ہوں. گزشتہ 1.5-2 برس میں نے ان بارز کو انہی 3 لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتے دیکھا ہے, نہ کہ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی پامالیاں ہو رہی ہیں تو اس پر وہ جو آسمہ جہانگیر مرحومہ کا ایک گروپ تھا جس پہ ان کی ایک لیگیسی تھی اس کو کنٹینیو نہیں رکھا گیا. تو آج لاہور ہائی کورٹ سے یہ ایک اچھی خبر تھی. اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگاہ رکھوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.